السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ قیامہ کی ہم تفسیر مختصر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا فہم حاصل فرما دے اور اس پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور ابتدائی دور میں، اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید اور آخرت اور رسالت کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے، یعنی جو وحی نازل ہوتی تھی وہ عقائد کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، انبیاء کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان، یعنی قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان۔ یہ ایمان کی 6 بنیاد ہیں، ارکان ایمان جن کو کہتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ اسی کا انکار کر رہے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کے واحد ہونے پر ان کو اعتراض تھا، اللہ کے علاوہ بھی وہ مخلوق کو اللہ رب العزت کا درجہ دیتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی ان کو اعتراض تھا، انکار تھا، یعنی قیامت کا، اور اللہ کے کلام پر بھی ان کو اعتراض تھا، قرآن پر۔ اسی طریقے سے نبی پر بھی ان کو اعتراض تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں بھی جس بات کا ذکر ہے تو مشرکین مکہ کا وہ اعتراض کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار انہوں نے کیا اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جس قیامت کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے قیامت کے تعلق سے بتایا، یعنی قیامت، دوسرا اس میں قیامت میں اٹھایا جانا کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت کس انداز میں اٹھانے والا ہے، کہ اس کی پور پور تک اللہ رب العزت ملا دینے والا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا ہر بندہ اپنے عمل کے ساتھ، اور پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ سورہ قیامہ قائم ہونے والی، یعنی ہر حال میں قائم ہونے والی، قیامت ہر حال میں قائم ہو کر کے رہنا ہے۔ ایک قیامت تو وہ قیامت ہے جو بڑی قیامت ہے، یعنی جس میں ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سورج چاند زمین آسمان ہر چیز کو اللہ رب العزت ختم کر دے۔ اور ایک قیامت چھوٹی قیامت ہے، چھوٹی قیامت جو ہے وہ ہر انسان کی قیامت ہے، یعنی اس کا جب موت آتی ہے تو وہ اس کی قیامت ہے، جب انسان مرتا ہے تو وہ اس کی قیامت ہوتی ہے۔ قیامت کا یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلی اور دوسری آیت میں قسم کھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قسم کلام میں شدت پیدا کرتا ہے، کلام میں زور پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے کلام میں یہ بات تھی، یہ ویسے ہی بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھی، لیکن اس پر اور زیادہ زور دیا اللہ نے، اور زیادہ یقین دلانے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے قسم کھایا، اور جس کا تم انکار کرتے ہو اسی کی قسم، یعنی قیامت کی قسم۔ یہاں پہ جو لا ہے یہ قسم میں شدت کا معنی پیدا کرتا ہے، شدت کا، زور کا، تاکید کا۔ اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، نفس لوامہ کی۔ تو دوسری چیز اللہ رب العزت نے انسان کے نفس کی قسم کھائی، جس کو ہم لوگ ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تو لفظ لوامہ کیا ہے؟ یہ وہ نفس جو ملامت کرتی ہے، یہ نفس بہت عمدہ نفس ہے جو ملامت کرتی ہے، یعنی نیکی کو چھوڑنے پر اور برائی کے کرنے پر یہ ملامت کرتی، اور یہی نفس آگے چل کر کے نفس مطمئنہ بنتی۔ 3 قسم کا نفس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، یہاں پہ لفظ لوامہ کا ذکر کیا۔ یہ وہ نفس ہے جو نیکی کے چھوڑ دینے پر اور برائی کے کرنے پر ملامت کرتی۔ دوسری وہ نفس ہے نفس امارہ، جو سورہ یوسف
آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے فرمایا نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو برائی کی طرف اکساتی ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں اس جگہ ہوا تو ملکہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو الزام تراشی کی تھی، انہوں نے اپنے ظلم کا اعتراف کیا، قبول کیا، اور اس انداز میں کیا کہ یہ تو نفس امارہ تھی جو برائی کی طرف اکساتی تھی، اور جس میں وہ گرفتار ہوئی اور یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی، یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی۔ تو یہ ہے نفس امارہ جو برائی کی طرف اکساتی ہے۔ نفس امارہ شیطان کا کردار ادا کرتی ہے، ہمیشہ برائی کا حکم دیتی ہے اور انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا، آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے عذاب کا یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری کا یقین رکھنے والے ہیں، وہ اس نفس کو روکنے کا، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اچھائی اور برائی کی طاقت بھی اللہ رب العزت دیتا ہے اور وہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے آپ کو اور برائی سے بچتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفس امارہ کے ایسے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ جو برائی کا حکم دیتی ہے وہ برائی کرتے ہیں، اور اس پہ ان کو افسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا، اس پہ افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہماری کون سی نفس ہے، کیا ہم برائی جب ہم سے ہو جاتی ہے تو کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے اس کا، اور کس حد تک ہوتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے، جو ملامت کرنے والی نفس ہے، جتنا زیادہ ہمارا ایمان ہوگا، جتنا قوی اور جتنا مضبوط ہمارا ایمان ہوگا، وہ اتنا زیادہ ملامت کرے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی برائی ہو گئی تو وہ اس کو اپنے اوپر ایسا سمجھتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے سر کے اوپر بہت بڑا پہاڑ رکھا ہوا اور وہ کبھی بھی گر کر کے اور اسے تباہ کر دے۔ گناہ کو وہ ایسا برا سمجھتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہوگا اتنا زیادہ ہمیں ملامت ہوگی گناہوں سے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ۔ ہم غور کریں، کیا ہمیں ملامت ہوتی ہے؟ نیکی کا کام کوئی چھوٹ جاتا ہے تو کیا ہمیں ملامت ہوتی ہے؟ وقت گزر گیا بغیر اللہ رب العزت کے ذکر کے، کیا ملامت ہوئی؟ ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ واٹس ایپ اور فیس بک میں گزر گیا، وہ وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے محروم رہ گئے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں انسان کو ہر اس سانس پر ملامت ہوگی، افسوس ہوگا کہ جس سانس کے ساتھ اس نے اللہ رب العزت کی اور آخرت کی تیاری نہیں کیا۔ ہمارا یہ وقت برف کی سلی کی طرح پگھل رہا ہے اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم اپنی قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو کیا کبھی ملامت ہوئی کہ ایک شخص ہمارے بازو میں آ کر کے بیٹھا تھا، ہمارے کچھ کام سے آیا تھا، اس کی غرض تھی اور میں اس کو دعوت نہیں دے پایا؟ ملامت ہوئی؟ کبھی ملامت ہوئی کہ اتنا وقت گزر گیا، میں نے اللہ کے کلام کو نہیں جانا، نبی کے فرمان کو نہیں جانا، نبی مکرم کی سیرت کو نہیں جانا، آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں جانا؟ کبھی ملامت ہوئی کہ میں نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان سکا، میں جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں میں اس کے نام بھی نہیں جان سکتا؟ ملامت ہوئی کبھی؟ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری نفس کون سی ہے، کتنی نیکیاں چھوٹ گئی اور گناہ، کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی، کیا ملامت ہوئی؟ والدین کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی، کیا ملامت ہوئی؟ پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک ہو گیا، کبھی ملامت ہوئی؟ تو پھر یہ کون سی نفس ہے کہ جس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا برائی کا، اللہ کی خالق کی نافرمانی کا اسے کوئی افسوس نہیں ہو رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف بلاتی ہے اور ہم برائی کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا؟ تو نفس لوامہ اگر ہماری ہے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی وہ ہمارا ضمیر ہمیں للکارتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تو یہی نفس جا کر کے نفس مطمئنہ بنتی ہے، اور نفس مطمئنہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، نفس مطمئنہ کے ساتھ جنت کا وعدہ۔ اگر ہماری نفس ملامت کر رہی ہے ہر لمحے کا، ہر گناہ کا، ہر وقت کا، تو یوں سمجھ لیں ہم کہ انشاءاللہ تعالی وہ نفس ہمیں مطمئنہ بنائے گی، نفس مطمئنہ کی طرف ہم جائیں گے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ فجر آیت نمبر 27، 28 اور 29، 30 تک فرمایا، 27 سے 30 تک۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس۔ یہ مطمئن نفس یعنی یہ وہ پاکیزہ نفس ہے، یہ پاکیزہ روح ہے جس نے دنیا میں اپنے رب کو یاد کیا، رب کو پہچانا، رب کی معرفت حاصل کی، رب سے محبت کی اور اس سے محبت کی، اس کی اطاعت کی اور اس کی بندگی میں کے ذریعے سے سکون حاصل کیا، یعنی مطمئن ہوئی اس سے۔ پھر سے سمجھ لیں، یہ وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ پاکیزہ روح ہے جس نے دنیا میں اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کی معرفت حاصل کی، اس سے محبت کی، اس کی اطاعت و بندگی کے ذریعے سے سکون و اطمینان حاصل کیا، یعنی اسے اللہ رب العزت کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کو اللہ کی یاد میں،
اللہ کے ذکر میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، اللہ نے جس چیز سے روک دیا اس میں رک جانے میں اس کو اطمینان حاصل ہوتا تھا، اس کو سکون حاصل ہوتا، یہ نیکی کا کام کر کے سکون حاصل کرتی۔ تو یہ وہ نفس ہے جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، تو اپنے رب کے طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ کب پکارا جائے گا؟ اس روح کو یہ پکارا جائے گا اس کی موت کے وقت، فرشتہ آ کر کے اس سے کہے گا یا ایھا النفس المطمئنہ۔ اور دوسرا وقت قیامت کا وقت، جب لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے، بہت گھبراہٹ اور بے چینی کا وقت، جب ہماری روح اس جسم سے نکلے گی، اور یہ گھڑی ہم سب کے ساتھ ہونا ہے۔ میرا بھی وہ دن آنا ہے جو دن اور جو وقت اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے، اجل المسمى، اللہ رب العزت نے کہا اپوائنٹڈ ٹائم، فکس ٹائم۔ تو وہ آپ سب کے لیے بھی ایک وقت ہے اور میرے لیے بھی ہے، اور وہ وقت بہت بے چینی اور گھبراہٹ کا ہوتا ہے۔ شیطان اس وقت بہت زیادہ وار کرتا ہے۔ اس وقت اگر یہ مطمئن روح ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے یہ اعلان کروائے۔ قیامت میں جب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور جب پوری چیز یاد آ جائے گی کہ جو کچھ ہم پڑھا کرتے تھے قرآن میں، سنا کرتے تھے، وہ سب تو سچ ہو گیا، ایسی گھبراہٹ اور بے چینی ہوگی کہ ہم اپنے عمل کو بھی جان رہے ہوں گے۔ اور وہ وقت ہوگا جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جب موت ہوگی اس وقت فرشتے ہمیں کیا کہیں گے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعلان ہے کہ تو بھی اس سے راضی ہے، وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو اس کی عبادت سے راضی تھا، تو اس کے احکام و مسائل سے راضی تھا، تو اس کے قانون سے راضی تھا، تو اس کی رضا پہ راضی تھا، وہ رب بھی تجھ سے راضی ہو۔ چل اس رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اب دوسری بشارت، پہلی رب کی طرف چل، اور رب کی طرف خوشی کے ساتھ چل، کیونکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اس کے احکام سے راضی تھا نا، اب وہ تجھ سے راضی ہوگی، اور اب وہ تیرا شمار کہاں کرے گا؟ فادخلی، وہ داخل کرے گا، فی عبادی، عبادت گزاروں کے ساتھ، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ تیرا شمار کیا جانا ہے۔ پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ رب العزت کی رضا کا اعلان کیا گیا جس کے لیے نیکوکاروں کے ساتھ، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھی ہونے کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی جنت کی طرف بلانے کا ان کو وعدہ کیا۔ تو یہ 3 قسم کی نفس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نفس مطمئنہ میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ان 2 قسموں کو کھا کر کے اب جواب قسم، یعنی قسم کیوں کھائی اللہ نے، کس بات کی یقین کے لیے قسم کھائی؟ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ یہی یقین کی کمزوری ہے دنیا کے اندر کے اس بگاڑ، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہی یقین کی کمزوری کی وجہ۔ مرنے کے بعد کی زندگی، کہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری ہڈیوں کو نہیں جوڑے گا؟ جس نے ہمیں حقیر قطرے سے وجود بخشا، ہم کچھ نہ تھے، کوئی نام و نشان نہ تھا، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور پھر سے اس کو اکٹھا کر سکے؟ کیسا حساب لگایا انسان نے؟ حساب و کتاب یہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ حساب و کتاب ہونا چاہیے، میرے ساتھ اس نے ظلم کیا، اس کا حساب ہونا چاہیے، مجھے اس نے ستایا، میرا حق اس نے دبایا ہے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو یہ انصاف کا دن اللہ رب العزت نے گویا کہ ہمارے دل دماغ کے اندر انبلٹ کر دیا، اندر سے یقین ہے کہ ہاں اس کے رب کے سامنے حاضر ہو۔ تو کیا انسان نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا؟ آگے اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں، اس کی پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں۔ پہلے اللہ نے ہڈیوں کی بات کیا، اب پور کی بات کی، یعنی ہڈی کا چھوٹا چھوٹا حصہ بھی، اس کو بھی اسی جگہ پہ ہم لگا دینے پر قادر ہیں۔ انگلی کا آخری حصہ اور اس کے اوپر ناخن، اور ناخن کا سائز، یہ سب جیسا ہے ویسا ہم پھر سے پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ ہمارا جو ڈی این اے ہے، سیل ہے، آج ہم اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک دانے کے اندر کتنا ڈیٹا فیڈ کر کے رکھا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں نا،
یا کارڈ ہوتا ہے میموری کارڈ، اس کے اندر ڈیٹا ہے، جیسے ہم کمپیوٹر میں ڈالیں گے وہ پورا حاضر۔ ایک بیج کو آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور جب اس کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، باہر آتا ہے، تو اس کے اندر پورا اس کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ اس کی پتیاں کیسے ہوگی، کیا سائز ہوگا، کیا کلر ہوگا، کیا خوشبو ہوگی، اور کون سا رنگ کا پھول آئے گا، کب پتجھڑ ہوگا، کون سا پھل آئے گا، پھل کے اندر کیا وٹامن ہوگا، سب اس کے اندر ڈیٹا ایک ذرا سی بیج کے اندر۔ تو ہمارے اندر بھی جو ہڈیاں اور جو سیل ہیں اور جو ڈی این اے ہے، اللہ رب العزت کسی سے بھی ہمارے وجود کو پھر سے پیدا کرنے پہ قادر، اور یہ سب چیز بھی ختم ہو جائے تو بھی اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، اور اتنی بڑی کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہمارا رب کچھ بھی کرنے پر قادر، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم تمہارے پور کو ٹھیک کر دیں گے۔ اور پور کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پور کے اندر نشانات ہوتے ہیں، آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر کی اگر اسکن کو آپ نوچ کر کے پھینک دیں، کٹ جائے، ختم ہو جائے، اور جب نئی اسکن آتی ہے تو اسی فنگر پرنٹس کے ساتھ آتی، اسی نشانات کے ساتھ آتی۔ 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ تم ہڈیوں کو جوڑنے کی بات سوچتے ہو، ہم تمہاری پوروں کو جوڑیں گے۔ پور کے اندر کیا کاریگری ہے، اس کے اندر کیا باریکی ہے، اس کے اندر کیا تیرے خالق کی قدرت چھپی ہوئی ہے، ذرا اس پہ بھی غور کر۔ میں ان ریکھاؤں کو بھی پھر سے واپس لانے پر قادر، پور کو تیری ٹھیک کر۔ 1450 سال پہلے یہ بتائی، جبکہ اس بات کو ہمارے سائنس نے 1880 میں فرانسس گولڈ کی ریسرچ سے اس فنگر پرنٹس کی معلومات ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کے تعلق سے بتایا کہ میں اس کو بھی واپس لے کر، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے آگے آئندہ بھی فسق اور فجور کے کام کرے، یعنی اللہ رب العزت کی معصیت کے کام کرے، گناہوں کے کام چھپ کر کے اور اعلانیہ کرے۔ فجور اعلانیہ اللہ رب العزت کی بغاوت کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اور بغاوت۔ تو انسان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کی بغاوت کرے، اور بغاوت یہاں تک اتر آئی یسألو کہ وہ سوال کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ مطلب میں آپ کی یہ نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہوں، نبوت اور آخرت کا انکار کر رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہوں، اور تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ قیامت آئے گی۔ تو کب آئے گی قیامت؟ یہ اس کا بغاوت ہے، کہ وہ یہ سوال کر۔ سورہ سبا آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی اس بغاوت کے تعلق سے، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وقت کے وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دے دو ان کو یہ جواب، کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکو گے۔ تم سے وعدہ ہے تمہارے خالق کا کہ وہ قیامت آ کے رہے گی، اور جب وہ قیامت آ جائے گی تو نہ ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ تم آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے اٹھ سکتے۔ دیکھ لیں ہم جب موت آتی ہے پوری دنیا روکنے کی کوشش کرتی ہے، پورے ڈاکٹرز اور پوری ٹیکنالوجی ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے، ایک منٹ نہ اس کو آگے کر سکتی ہے نہ اس کو پیچھے کر سکتی ہے۔ یہ ہے وہ چھوٹی قیامت۔ اور جب اصل قیامت آئے گی جس دن ساری دنیا کو ختم کیا جانا ہے، تو اس وقت بھی نہ ایک لمحہ وہ آگے ہو سکے گی نہ وہ پیچھے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ بتا دو انہیں، خبر کر دو، کیا یقین نہیں ہے ہم کو اپنی موت کا؟ کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نہیں مریں گے؟ ہمیں مرنا ہے اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کب آئے گی، تو اس کا اللہ رب العزت سورہ سبا میں بھی جواب دیا۔ آیت نمبر 7، وہ قیامت کیسے ہوگی؟ موت کی گھڑی کو بھی آپ دیکھیں، جب کسی کی موت آتی ہے تو کیسا اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور جب اصل قیامت آئے گی تو اس کا منظر کیسا ہوگا؟ چنانچہ جب ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی یعنی پتھریلی ہو جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جب اس قیامت کے منظر کو دیکھیں گے تو آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ ہولناک منظر جس کا تم سوال کرتے ہو کہ کب آئے گا، کیا برداشت کرنے کی طاقت ہے تم میں؟ موت کب آئے گی، کیا برداشت کرنے کی طاقت ہے اس وقت کو؟ تو یہ اصل قیامت کے بارے میں کہتے ہیں کب آئے گی؟ سن لو، جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی، اور چاند گہن ہو جائے گا یعنی چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ جس رب نے سورج اور چاند کا یہ دوری طے کی ہے، یہ ڈسٹنس طے کیا ہے، وہی رب اس سورج اور چاند کو اس دن ملا دینے والا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 1 اور 2 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ تکویر آیت نمبر 1 اور 2 میں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ جس نے اس کائنات کو سجایا ہے وہ اس کائنات کو اس طرح لپیٹنے والا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند لپٹے ہوئے ہوں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2300۔ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن سورج نزدیک کیا جائے گا. قیامت کا جو دن ہوگا یعنی حشر کا میدان لگے گا, اس دن کی سختی کہ سورج قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ 1 میل پر آ جائے گا. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ سورج 1 میل پر کر دیا جائے گا. یعنی جس رب نے آج سورج کی یہ دوری طے کی ہے, وہی رب اس دن سورج کی دوری طے کرے گا کہ یہ مخلوق کے اوپر 1 میل پر ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اعمال کے موافق یعنی جو انہوں نے گناہ کیے ہیں تو جیسے ان کے گناہ ہوں گے, جس قدر ان کے گناہ ہوں گے, وہ پسینے میں ڈوبنے لگیں گے. کوئی تو ہوگا جو اپنے پیروں کے ٹخنوں تک ڈوبے گا, اور کوئی ان میں سے نصف پنڈلی تک ڈوبے گا. کوئی پیر کے ٹخنوں تک, کوئی نصف یعنی آدھی پنڈلی تک, اور کوئی ان میں سے اپنے گھٹنوں تک ڈوبے گا. یعنی جیسے جیسے گناہ ہوں گے ویسا ویسا وہ ڈوبے گا. کوئی اپنے کندھوں تک اور کوئی اپنے منہ تک ڈوبے گا. مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157 حدیث نمبر 17449 17449. مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 254 اور حدیث نمبر 22248. اس سے آپ کو یہ لگا ہوگا کہ انسان اپنی پسینے میں ڈوبے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر. ہماری زمین کتنے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور پانی گر نہیں رہا, ادھر ادھر ختم نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر. وہ جیسا چاہے اپنی مخلوق کو ویسا کھڑا کرنے پر قادر ہے, پیدا کرنے پر قادر ہے. تو اس قیامت کا سوال کرتے ہو جس دن آنکھیں تمہاری پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, پتھرا جائیں گی, اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے یعنی ملا دیے جائیں گے. انسان اس دن کہے گا جائے فرار کہاں ہے. اس دن انسان کہے گا, اور یہ دونوں وقت ہوتا ہے. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی وہ ایسی پھڑپڑاتا ہے کہ کہاں چلے جاؤں, کون مجھے بچا لے گا, مجھے لے چلو ادھر, مجھے لے چلو ادھر. کبھی ڈاکٹر کے پاس, کبھی پھکوانے والے کے پاس, بچا لو بچا لو. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتا ہے. اس قیامت کا تم مطالبہ کر, کیا برداشت کر پاؤ گے اس قیامت؟ تو انسان اس دن کہے گا جائے فرار کہاں ہے. اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں, کوئی پناہ گاہ نہیں. اللہ کہے گا اس دن اب کوئی پناہ گاہ نہیں. جو پناہ دی گئی تھی تم کو 60 سال 70 سال, اس میں تم نے کیا کیا؟ جو وقت دیا گیا تھا اس میں کیا کیا؟ تو اب کوئی راہ پناہ نہیں. سورہ نمبر 42 آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا. اللہ اکبر. نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی کہ تم بھاگ کر کے جہاں چھپ جاؤ, اور تم سے گناہوں کا انکار بھی نہ بن پڑے گا. تم اپنے گناہوں کو بھی نہ چھپا پاؤ گے, تم اپنے گناہوں کا بھی انکار نہ کر پاؤ گے. اس دن تمہارے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا. اب تم قبر سے نکلے ہو اور اپنے رب کے سامنے تمہارا ٹھہراؤ ہے. اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. جو اس نے آگے بھیجا یعنی جو عمل کر کر کے بھیجتا چلا گیا اور مر گیا, اور اب اس کے عمل اس کے پیچھے سے بھی چلے آ رہے ہیں. مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال پیچھے سے آتے ہیں, اچھے عمل بھی آتے ہیں, برے عمل بھی آتے ہیں. اس کے لیے میں ایک دلیل آپ کو دوں گا حدیث سے. پہلے اس سے ملتی جلتی آیت جو سورہ کہف آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائے گا. مطلب کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا اور عمل کو چھپا بھی نہیں سکتا. جو وہ عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے, اور آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے. جو تم نے عمل کیا ہے اسی کی تمہیں جزا اور سزا دی جائے گی. تمہارے پر ظلم نہیں کیا جائے. جو عمل تم نے نہیں کیے وہ تمہارے اوپر نہیں لگائے جائیں گے. مالک یوم الدین, وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. اور انصاف, اللہ اکبر, اللہ رب العزت سے بہتر انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا. اس دن اللہ انصاف کرے گا, تمہارے پر ظلم نہیں ہوگا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14. اپنا اعمال نامہ پڑھ لے, تو آج اپنے آپ ہی کا محاسبہ کر. تو اپنے آپ کا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے. پڑھ لے اپنا نام اعمال. آج ہم آنکھ بند کر کے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں پڑھ لیں. کیا کیا ہم نے ابھی تک, کتنی نافرمانیاں ہوئی, کتنے حرام کام ہوئے, کتنا بدعت اور نبی مکرم کی نافرمانی, کتنی انسانیت کو تکلیف پہنچائی, والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ, کیا کچھ نہیں کیا. کون سا جرم ہے جو بچ گیا؟ آج ہم اپنا حساب کر لیں, اور اس دن اللہ رب العزت کہے گا تو خود اپنا حساب نکال, دیکھ لے تو نے کیا کیا ہے. نام اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ میری مخلوق کے اوپر یہ ظلم کیا تھا, میرے بندوں کے اوپر یہ ظلم کیا, میرے نبی کا اس طرح مذاق اڑایا تھا, اس کی شریعت کا, اس کے قانون کا, اس کی سنتوں کا اس طرح مذاق اڑایا تھا, میری وحدانیت کا انکار کیا, میرے علاوہ دوسروں کو رب بنایا تھا. یہ سارے نام اعمال کھول کر کے اس کے سامنے رکھے جائیں گے کہ یہ تو نے کر کے آیا ہے. جو اعمال اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے بھیجا ہے وہ بھی اسے بتائے جائیں گے, جیسے اس آیت کے اندر بتایا گیا. آیت نمبر 13, اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اس کے تعلق سے حدیث جو امام مسلم نے لے کر کے آئے ہیں,
آگے جو بھیجا وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہے اور وہ جاتے چلے گئی، لیکن جس دن ہم مرے اس دن ہماری فائل کلوز ہو گئی، اس دن ہمارا نام اعمال بند ہو گیا. تو کیا اس کے بعد بھی ہمارے نام اعمال جاتے ہیں؟ ہاں، اس کے بعد بھی ہمارے نام اعمال جاتے. حدیث اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے عمل کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں. مطلب اس کے مر جانے کے بعد بھی یہ 3 عمل اس تک پہنچتے رہیں گے. صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہے، جیسے کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دیا، پیڑ لگا دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر اس کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ اس نے نیکی کی نیت سے کیا تھا. اچھا، عمل کی بھی نیت صحیح ہونا چاہیے، نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے کنواں کھدوا دیا ہے، سڑک بنوا دی ہے، یہ تو ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم یہ ایک کے بعد دوسرے تک پہنچتا رہتا ہے. جیسے ابھی یہ میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں تو مسلم شریف آپ سب سن رہے ہیں اور اس سب کا اجر امام مسلم کو پہنچ رہا ہے. 1450 سال تقریباً ہو چکے اور ابھی تک یہ اجر ان تک پہنچ رہا ہے. تو کہا یہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور پھر اس کے بعد جتنے راوی ہیں، جیسے یہاں پہ میں نے راوی بیان کیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان تک بھی اس کا اجر پہنچ گیا. اور صالح بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے، اور صالح بیٹا کیونکہ بیٹے کو اس نے مسلمان بنا کر کے چھوڑا، اس کو اللہ کی معرفت کرا کے چھوڑا، اس کو آخرت کا یقین کرا کے چھوڑا، تو یہ 3 عمل بھی اس کے بعد اس تک پہنچتے رہیں گے. تو یہ تو ہو گئی نیکی جو اس تک پہنچے گی. اب کچھ گناہ بھی ہیں جو اس تک پہنچیں گے. اس کے لیے میں دوسری حدیث بتاتا ہوں، اس کو پہلے نوٹ کر لیں. مسلم شریف حدیث نمبر 1631. تو جس طریقے سے یہ نیکی کی سلسلہ چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے بدی کا سلسلہ بھی جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑے. آمین یا رب العالمین. اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی، ہدایت کی طرف یعنی اللہ رب العزت کے دین کی طرف، اللہ رب العزت کی وحی کی طرف، رسول اللہ کے فرمان کی طرف، تو جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کو. یعنی جس کو آپ نے کلاس سے جوڑ دیا اور وہ کلاس سے علم حاصل کر رہا ہے، پھر عمل کرے گا اور اپنے بچوں تک پہنچائے گا، تو جتنا ثواب اس آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے. سبحان اللہ. تو جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اسے ہدایت کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور یہ چیز ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گی. مطلب جس کو آپ نے بلائے ہیں اور جو علم حاصل کر رہا اور عمل کرے گا تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جس کے ذریعے سے وہ آیا ہے اتنا ہی ثواب اس کو بھی مل جائے گا. کتنا بڑا نیکی کا کام ہے. ایک اور حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، علی تمہارے کہنے سننے سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اس حدیث میں فرمایا کہ اس میں اجر تمہارا کم نہیں، اس کا کم نہیں ہوگا، اور جس نے بلایا اس کو پورا اجر ملے گا. اور جس نے، اب سنیے آپ بدی کیسے پہنچتی ہے، مطلب گناہ بھی مرنے کے بعد کیسے پہنچتے ہیں. اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی، شرک کی طرف، بدعت کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، حرام کی طرف، کہ کسی کو نشے کی چیز کا عادی بنا دینا، فاحش کا عادی بنا دینا، بے حیائی کا کسی کو عادی بنا دینا. اور یہ زیادہ تر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بے حیا بنا رہا ہے. تو جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس گمراہی کی پیروی کرنے والے کو ہوگا، اور اس سے ذرہ سا بھی بوجھ کم نہیں کیا جائے گا. تو جتنا اس کو گناہ ہوگا اتنا ہی اس کو بھی گناہ ہوگا جس نے اس کو اس گناہ کی طرف اکسایا تھا. جیسے ہم نے کسی کو حرام کام کی طرف لگا دیا، بیاج کے کاروبار میں لگا دیا، شراب کے کاروبار میں لگا دیا، تمباکو کے کاروبار میں لگا دیا، یا کھلانا سکھا دیا، بے حیائی سکھا دی، فلم دیکھنا اور اس سب کی جو بھی چیزیں ہم نے کسی کو سکھا دی ہے، تو جتنا گناہ اس کو ہوگا اتنا ہی گناہ سکھانے والے کو بھی ہوگا، بتانے والے کو بھی ہوگا، اس کے طرف راغب کرنے والے کو. مسلم شریف حدیث نمبر 2674 مسلم شریف. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جب حشر کے میدان میں حاضر ہونے والے ہو تو تم نے جو آگے کیا ہے اور جو پیچھے کیا ہے، آیت نمبر 13 پھر سے دیکھیں. اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان خود اپنی نفس پر خوب شاہد ہے. اللہ اکبر. انسان اپنی نفس پر خود شاہد ہوگا، خود گواہ ہوگا. شاہد ہوگا یعنی گواہ ہوگا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 میں بھی
طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے آیت نمبر 14، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، تو آج اپنے آپ ہی محاسبے کے لیے کافی ہے۔ تو اپنا نام اعمال پڑھ لے اور اپنا محاسبہ تو خود کر لے آج۔ آیت نمبر 15، اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، اب وہ جب حشر کے میدان میں جب اپنا نام اعمال بھی اپنے سامنے دیکھے گا اور جائے پناہ بھی اس کو کہیں نہیں ملے گی، بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی، اور وہ اپنے گناہوں کا کوئی اعتراف بھی نہیں کر پائے گا، چھپا بھی نہیں کر پائے گا، انکار بھی نہیں کر پائے گا، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسے سورہ انعام آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 23، اس سے کوئی عذر نہ بن پڑے گا، کوئی ایکسکیوز نہ بن پڑے گا، بجز اس کے، مطلب اس کے علاوہ کہ وہ کہے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ مطلب وہ قسم کھائے گا اور یہ سوچے گا کہ جیسے دنیا میں قسم کھا کر کے اور مسلمانوں کو فریب دے دیا کرتا تھا، نبی کو فریب دے دیا کرتا تھا، آج بھی میں فریب دے دوں گا، تو وہاں پہ وہ قسم کھائے گا اللہ کی قسم میں نے شرک نہیں کیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر جس کے لیے گرفت ہوگی وہ سب سے پہلے شرک ہوگی، اس لیے وہ وہاں کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے شرک نہیں کیا تھا۔ مطلب پکڑا کس وجہ سے گیا؟ شرک کی وجہ سے۔ اور بھی سنا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 18، جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا، مطلب پھر سے پیدا کرے گا، تو جس کے طرف تمہارے سامنے قسمیں کھا، جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتا تھا اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک سے اچھی راہ پر ہے، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی راہ پر ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ وہی جھوٹے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 87، اور اس دن وہ اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائے گا، اس دن وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا، سرنگو ہو جائے گا، ذلت اس کے اوپر چھا رہی ہوگی، تو وہ ایسے ایسے عذر پیش کریں گے قسمیں کھا کر کے، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ 3 آیتیں اور دیکھیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ جب وحی کا نزول ہوتا تو ایک تو سخت شدت آپ کے اوپر ہوتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو سخت سردی میں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرتے، اپنی زبان کو حرکت دیتے کہ مجھے جلدی یاد ہو جائے، یہ علم میرے سینے میں محفوظ ہو جائے تاکہ میں اس کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو علم کو سیکھنے کا ایسا شوق اور اپنی ذمہ داری کہ اس علم کو مجھے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تو اس کو یاد کرنے میں آپ جلدی کرتے۔ جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کے طرف اس کی وحی پوری کر دی جائے۔ مطلب جب وحی ہو رہی ہے اس وقت آپ یاد نہ کریں اور اس کو سنیں اور دعا کریں، اے میرے رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء اور علم کی زیادتی کی دعا۔ اور ہم نے کیا سمجھ لیا کہ میں بہت علم والا، علم کہ سمندر کو ہم ابھی بہت دور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنا معاملہ بتا، اتنے دور ہیں ہم، علم کی دور سے ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی علم کے قریب بھی نہیں پہنچے، اور شیطان نے ایسا غرور پیدا کر دیا۔ میں اپنے تعلق سے بتا، تو علم کا ہمیں حریص ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء کا یہ حال کہ آپ دعا کر رہے ہیں رب زدنی علما، مجھے اللہ علم عطا فرما۔ تو بہرحال نبی مکرم کو یہ حکم دیا گیا۔ اس کے تعلق سے، اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے اوٹ کو ہلاتے تھے، اپنے لپس کو ہلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو یہ آیت پڑھی گئی، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے، یعنی اس کو جلدی یاد کر لے۔ بلا شبہ اس کا جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھ چکے تو اس کے پڑھنے کے بعد پیروی کریں۔ چنانچہ ان آیت کے نزول کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ خاموش رہتے، اور جب چلے جاتے تو آپ اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جس طرح اللہ نے آپ کو سنایا ہوتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 448۔ یہاں پہ آپ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں گے ہم کہ ہم قاری کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں۔ قاری جب پڑھیں تو ہم خاموشی سے سنیں، لفظ کی ادائیگی دیکھیں، ایک ایک لفظ کا مخرج دیکھیں کہ وہ کہاں سے نکل رہا ہے، حلق سے، اوٹ سے، زبان سے، حلق کے کون سے حصے سے، اس کو غور سے سنیں۔ یہ یہاں پہ بتایا گیا۔ اے نبی، آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یقیناً اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کا اس کو پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے
یہ اپنے ذمے لے لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں، اس کا سینے میں جما دینا یعنی یاد کرا دینا اور اس کا پڑھا دینا یہ ہمارے ذمہ۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غور سے سننے کے بعد ویسا کی ویسا ہی بیان فرما دیا کر۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن کہ جو سنے ہیں ویسا کی ویسا اس کو بیان کر۔ پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں، مطلب جب جبرائیل اسلام پڑھ چکے تو اب آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کریں، جس طرح انہوں نے پڑھا اس طرح آپ پڑھ کر کے سنائیں۔ آیت نمبر 19 اور آج کی کلاس کی آخر آیت، پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے، پھر یقیناً اس کی وضاحت ثم ان علینا بیانہ، تو اس کا بیان کرا دینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ منکرین حدیث جو رسول اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں ان کی جڑ کو ختم کر دی اس حدیث، ان کے عقیدے کو ختم کر کے رکھ، اور ایسی اور بھی بے شمار آیتیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے، اور بغیر حدیث کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن بعد میں آیا، پہلے صاحب قرآن آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا، اور جس انداز میں اور جو سمجھایا وہ بھی خالق کائنات کی طرف سے آیا۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی، وحی یوحا۔ اور یہاں پہ فرمایا پھر یقیناً اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، اس کا سمجھا دینا، اس کا پریکٹیکل نالج بتا دینا، اس کا پریکٹیکل کروا دینا، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ یعنی نماز کا حکم آیا، اب نماز کیسی پڑھنا ہے، کتنے رکوع ہوں گے، کتنے سجدے ہوں گے، زکوٰۃ دینا ہے، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، جانوروں پر کتنی ہوگی، اور دوسری چیزوں پہ حج آیا، حج کیسے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ پھر یقیناً اس کے وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی حفظ کرا دینا اور حدیث کو بھی پہنچا دینا اور اس کی حفاظت، یہ سب اللہ رب العزت کے ذمے ہو۔ یعنی وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی، اور ایک وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ثواب کے اعتبار سے ان کے درجات الگ الگ ہیں۔ یعنی نبی مکرم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور ہر حرف کی ایک نیکی اور ایک 10 کے برابر، تو حدیث میں ویسا نہیں ہے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، حرام اور حلال کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کا درجہ ایک جیسا۔ کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ قرآن میں جو آیا وہ فرض اور حدیث میں جو آیا وہ سنت، بالکل غلط۔ حدیث کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو فرض کیا، اور قرآن کے ذریعے سے بھی کئی چیز نفل ہوئی ہے، جیسے قربانی پیش کرنے کا کہا، فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ تو احکام کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، گویا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی طرف سے اور قیامت تک کے لیے۔ اور واقعی آپ غور کریں کہ حدیث کی بھی ذمہ داری اللہ نے کس خوبی سے لی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کی، سب کے پاس قرآن وہی، جب ان کو کہو کہ سورہ یاسین پڑھیں وہی پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں بالکل وہی پڑھیں، اور ان سے پوچھو کہ قرآن کے بعد قرآن کے ایکسپلینیشن کی سب سے صحیح کتاب کون سی ہے جس کو تم مانتے ہو اور تمہارے مدارس اور تمہارے گھر میں پڑھی جاتی؟ تو قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے سب سے صحیح کتاب بولیں گے تو یہی کہیں گے کہ وہ حدیث کی کتاب ہے اور وہ بخاری ہے۔ اس کے بعد کون سی؟ مسلم۔ اس کے بعد کون سی؟ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی۔ جیسے قرآن سب کے پاس ایک جیسا، ویسی احادیث کا بھی مقام و مرتبہ سب کے پاس۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان نہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ عمل کے لیے تیار۔ قرآن کے ساتھ بھی یہی کیا، حدیث کے ساتھ بھی یہی کیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حفاظت اس کی ہے۔ یہ احکام و مسائل کی حفاظت اللہ رب العزت قیامت تک کرے۔ 150 ہجری میں لکھی گئی بخاری شریف، آج 1450 ہجری تقریباً ہو رہی ہے، ابھی تک وہی کی وہی۔ مسلم شریف اس کے بعد لکھی گئی، اور سارے مکتب فکر کے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس کی ایک ایک حدیث صحیح، عمل کرنا ہے، اور جس نے انکار کیا اس نے رسول اللہ کی بات کا انکار کیا اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ۔ قرآن کی ایک ایک آیت صحیح، اور جس نے اس کا انکار کیا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ۔ لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں، علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے سلیبس کی حفاظت، اپنی وحی کی حفاظت کی، اپنے قانون کی حفاظت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آخرت کے یقین کو ہمارے لیے مضبوط کر، آخرت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی تو ہمیں پیدا کرے گا۔ اے اللہ جس طرح تو سلاتا ہے اس طرح تو موت دے دے گا۔ اے اللہ تو جس طرح اٹھاتا ہے اس طرح پھر اٹھا کر کے اپنے حضور حاضر کرے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تیری مخلوق کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے۔ اے اللہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔
اے اللہ اس کو یاد کرنے، اس کو لوگوں تک پہنچانے، اس پر ایمان لانے، عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ تیرا مطیع اور فرما بردار بنا کر کے زندہ رکھ۔ اے اللہ جب خاتمہ کر، خاتمہ پھر خیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔